السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات آج سماعت فرمائیں گے مال اور اولاد کی حقیقت۔ یاد رہے، جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے، یعنی لالچ کی جاتی ہے، اور جس اولاد پر فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتی ہے جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے تن سے بدن سے جدا ہوتی ہے، اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے اور اپنی اولاد پر فخر و غرور کرنے کی بجائے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہوں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہے اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل خانہ، مال اور عمل ساتھ جاتی ہے۔ اس کے اہل خانہ اور مال اور عمل ساتھ جاتی ہے۔ اہل خانہ اور مال لوٹ آتی ہے اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ جیسے کہ اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو تمہاری اور تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری ذمہ داری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں، لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، کبھی میں کندھا دوں، کبھی اور شخص، جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلا ہی بیان کروں۔ یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہے۔ یہ فرمانے کے بعد حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، تم اپنے دوسرے بھائی سے کہے، تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب میں کہیں کہ میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہوں، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تمہارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے، کیونکہ قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہی دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، پھر وہ شخص اپنے تیسرے
دوسرے بھائی سے کہیں یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم نے میرے اہل و عیال مال کا جواب بھی سن لیا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے واسط سے بچاؤں گا، جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان پر جا بیٹھوں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا، یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقت یہی ہے۔